ہم تین انداز سے زندگی گزارتے ہیں، یا کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو رویے ہیں ان میں تین طرح کے عوامل، تین طرح کے مختلف سٹائل پیٹرنز موجود ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آتی ہے ہماری عملی زندگی، ہماری عملی لائف، جو کہ ہمارا بیہیویئرل کمپوننٹ ہے۔ ہم جو بھی کام کاج کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ کس قسم کا کنڈکٹ کرتے ہیں، ہماری باڈی لینگویج، ہمارے جیسچرز، ہمارے الفاظ جو ہم ادا کرتے ہیں، اور ہمارا کمیونیکیشن جو ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ بناتے ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں ہمارا بیہیویئر شو کرتی ہیں، ہمارے رویے کا وہ پہلو جو کہ عملی پہلوؤں سے وابستہ ہے، وہ بیہیویئرل کمپوننٹ بناتا ہے۔ اچھا، اگلی جو زندگی ہم اپنی جیتے ہیں وہ زندگی ہے ہماری انٹرنل، یعنی ہماری سوچوں کی زندگی، ہمارے تھنکنگ پیٹرن۔ ہم اپنے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، ہم لوگوں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اور ہمارا جو دنیا کے بارے میں کیا نظریہ ہے، دنیا میں مختلف جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں ہمارا کیا رویہ ہے، ہم اس کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں، یہ کہلائے گا تھنکنگ پیٹرن۔ اچھا، اس کے یہ ڈفرینٹ قسم کی وائبز ہیں، ڈفرینٹ قسم کی انرجی لیولز ہیں جو ہمارے اندر موجود ہیں۔ ایک اور جو انرجی لیول ہمارے اندر موجود ہے نا، وہ کہلاتا ہے ہمارا ایموشنل کمپوننٹ، اور آج میں زیادہ اسی کے بارے میں ہی بات کرنے والی ہوں۔ ایموشنل کمپوننٹ ہمارے احساسات اور جذبات کی زندگی، ہماری زندگی کا وہ پہلو جو کہ بہت ہی ہمارا اپنا ہے، جو ہمارے اندر کہیں موجود ہے، اور ہم سم ٹائم اس کمپوننٹ کو دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے ہیں۔ آج ہم اسی کمپوننٹ اور اسی زندگی کے، اپنی جذباتی زندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کچھ ایک پوائنٹ ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے اس حوالے سے۔ اچھا، جو ہمارا رویہ ہے اس میں عملی طور پر جو ہم کام کرتے ہیں وہ تو دوسروں کو نظر آ جاتے ہیں، ہم نے کس طریقے سے کسی کو مخاطب کیا، ہماری ایکٹیویٹیز کیا ہیں، ہمارا کنڈکٹ کیسا ہے لوگوں کے ساتھ، اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، یہ تو آلموسٹ ویزیبل پورشن ہے۔ تو ہمارا بیہیویئر جو ہے نا، وہ ان چیزوں پر مشتمل ہے جو کہ ویزیبل ہیں، اور ہم کانشیسلی ہم جانتے ہیں ان کے بارے میں، اور ہم کافی حد تک خود اس چیز کو کنٹرول بھی کرتے ہیں۔ دوسری طرف ہماری سوچیں ہیں جو کہ نظر نہیں آتی ہیں، یہ انویزیبل وائبز اور انویزیبل انرجیز پر مشتمل ہیں۔ جو فزیکل کمپوننٹ ہے ہمارا، وہ ویزیبل کمپوننٹ ہے، وہ ہماری ویزیبل وائبز ہیں جو نظر آتی ہیں، وہ انرجیز جو نظر آتی ہیں ہمیں آرڈنری زندگی میں۔ دوسری جو وائبز ہیں، تھنکنگ پیٹرن ہے ہمارا، وہ انویزیبل ہے، لیکن سٹل ہم کافی حد تک کانشیسلی اس کے بارے میں اویئر ہوتے ہیں۔ اچھا، جو ہماری جذباتی زندگی ہے نا، یہ ہماری پرسنالٹی کا، ہماری شخصیت کا، ہمارے رویوں کا وہ پہلو ہے جو کہ بہت حد تک چھپا رہتا ہے، اور بہت ہی زیادہ سبجیکٹیو ہے، یعنی بہت زیادہ پرسنل ہے اور پرائیویٹ ہے۔ ہمارے ایکسپیرینسز ہمارے لیے بہت ہی پرائیویٹ ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ جو چیز ہے نا، یہ ہمارا جو ایموشنل کمپوننٹ ہے، یہ سب سے اسٹرانگیسٹ وائب ہوتی ہے، سب سے زیادہ اسٹرانگیسٹ انرجی لیول ہے ہماری پرسنالٹی کا، ہماری پرسونا کا۔ آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ہم کبھی کسی شخص سے ملتے ہیں تو ملتے ہی اس کے ساتھ ابھی بات چیت شروع نہیں ہوئی، آپ بے شک کسی ڈاکٹر کے کلینک کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو اس کے بیٹھنے سے ایک طمانینت اور سکون محسوس ہو رہا ہے، اور آپ کو اچھا لگ رہا ہے۔ اسی طرح سے آپ کو کسی دوست نے کوئی بات کی ہے، اور ظاہر الفاظ بھی برے نہیں تھے اور لہجہ بھی برا نہیں تھا، لیکن آپ کو ایک دم سے بہت ہی ایک ڈسکمفرٹ محسوس ہوئی ہے۔ یا کئی لوگوں کو صرف ٹی وی پہ دیکھ کے، حالانکہ وہ ادروائز بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، ٹی وی پہ آپ نے دیکھا ہے، آپ کی پرسنل لائف میں کوئی شخص، لوگ ایسے ہیں کہ آپ کو ان سے لگتا ہے کہ آپ کو خواہ ان سے بیر ہو گیا ہے، خواہ کی چڑ ہو گئی ہے، تو اب آپ کی جو انرجیز ہیں اور فریکوینسیز ہیں وہ کہیں سے میچ نہیں ہوتی ہیں۔ اور یہ سب سے زیادہ جو سینس اس کے اندر استعمال ہوتی ہے نا، وہ ہماری ایموشنل وائبس ہیں، ہمارا ایموشنل انرجی لیول ہے۔ یہ تین انرجی لیولز ہیں۔ تو ہمارا جو بیہیویئرل انرجی لیول ہے وہ کافی حد تک سپرفیشل ہے اور ویزیبل ہے، اس کو ہم مینیپولیٹ کرتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں۔ تھنکنگ پیٹرن ایک سب کانشیس لیول پر ہے، اگلے لیول پر آتا ہے، لیکن جو ہمارا ایموشنل انرجی لیول ہے نا، وہ سب سے زیادہ چھپا ہوا ہے، ڈھکا چھپا ہوا ہے۔ سم ٹائم ہم خود بھی اس کے بارے میں بہت زیادہ اویئر نہیں ہوتے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ اسٹرانگیسٹ ہے۔ ایموشنل کمپوننٹ کے اسٹرانگیسٹ ہونے کا کیا مقصد ہے؟ ایموشنل انرجی لیول ہے جو ہمارا انرجی کا، وہ سب سے اسٹرانگیسٹ اس لیے ہے کیونکہ یہ سب سے زیادہ اتھینٹک ہے، سب سے زیادہ ویلڈ ہے۔ تو اگر آپ کو نا کسی سے ملنے کے بعد ابھی اس نے آپ کا کچھ برا نہیں کیا، اس نے آپ سے کچھ برے لفظ نہیں بولے ہیں، لیکن آپ کو وائبریشن محسوس ایسے ہو رہا ہے کہ سم تھنگ از رانگ ود دس پرسن، میں اس کے بارے میں کلیئر نہیں ہوں، تو جو آپ نے بلیو کرنا ہے نا، آپ نے اپنی اس ایموشنل انرجی لیول جو آپ کا ایموشنل کمپوننٹ ہے نا، اس کو آپ نے سب سے زیادہ اہمیت دینی ہے۔
آپ کسی اپنے تھرڈ پرسن سے جو جس کے اوپر آپ ٹرسٹ کرتے ہیں، آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، آپ اس کو بتاتے ہیں، اپنی والدہ ہیں، آپ کے پیرنٹس میں سے کوئی پرسن ہے، فیملی ہے، تو وہ کہتے ہیں کیا تمہیں اس سے کچھ پریشانی ہو گئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ایسے موقع کے اوپر جو آپ کا ایموشنل انرجی لیول ہے نا، آپ نے یہ ماننا ہے کہ وہ سب سے زیادہ اتھینٹک ہے، اور اس کی جو وائبز ہیں وہ سب سے زیادہ ریلائبل ہیں آپ کے لیے. آپ نے اس کے اوپر سب سے زیادہ ریلائی کرنا ہے. تو وہ بتائیں گے اس کی یہ ایجوکیشن ہے، یہ فیملی بیک گراؤنڈ ہے، اور آپ کو ہر چیز بالکل ایکوریٹ اور اچھی لگ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ سوچتے بھی ہیں کہ یہ میری کاسٹ کا ہے، یا میری فیملی کا ہے، یا میرے ایریے کا ہے، تو یہ مجھے سوٹ کرتا ہے. مثلاً آن یور کوگنیٹو لیول، آن یور سینس اینڈ ان یور پرسیپشن اباؤٹ دی سچویشن، آپ کو یہ لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، لیکن آپ کے اندر نا کچھ کچھ کھٹکا لگا ہوا ہے، آپ کو کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو صحیح نہیں لگ رہی ہے. یہ جو چیز ہے نا، یہ ایگزیکٹلی وہ سینس ہے جو کہ ہمارا ایموشنل انرجی لیول ڈیٹیکٹ کر رہی ہے آپ کا، اور یہ آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ یہ جو پرسن ہے اس کے ساتھ آپ کی فریکوینسی میچ نہیں ہوتی. یہاں پر وہ پوائنٹ اور وہ نقطہ سمجھ آتا ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے، ہم چلے ریلیشن شپ ہی کی بات کرتے ہیں، کہ بظاہر نا بہت ہی اچھے میچ بنائے جاتے ہیں، لڑکا بھی بہت ویل گرومڈ ہے اور لڑکی بھی بڑی ویل مینرڈ ہے، بہت اچھے خاندان کے چشم و چراغ ہیں، دونوں ہی مثلاً ڈاکٹر ہیں، ویل ایجوکیٹڈ ہیں، ہر ایک چیز جو ہے نا آپ کو بڑی پرفیکٹ لگتی ہے، لیکن دنوں میں ہی بات بنتی ہوئی نظر نہیں آتی اور کلیش واضح ہونا شروع ہو جائے. ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کوئی پرابلمز جو ہیں وہ سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہیں. تو کیا چیز تھی جس کو اہمیت نہیں دی گئی؟ بڑی سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا گیا تھا. جو ایک خاندانی رویے ہیں، رسم و رواج ہیں، وہ بھی کافی حد تک ملتے تھے، اور بظاہر دونوں کو اب باتیں سنیں گے وہ بہت ہی بیسک سی ہوں گی. آپ کہیں گے یہ بھی کوئی لڑنے والی بات ہے بھائی، کہاں پر جو اختلاف ہے سمجھ نہیں آتا کہ کہاں پر اختلاف ہو گیا اور کیا چیز ہوئی ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا ایموشنل انرجی لیول میچ نہیں کرتا، فریکوینسیز میچ نہیں کرتی. ہم سب لوگ نا ایک ہیولا لے کر پیدا ہوتے ہیں، ہم سب کے گرد ایک انویزیبل اسپیکٹرم ایگزسٹ کرتا ہے. وہ جو انویزیبل اسپیکٹرم ہے نا، وہ ہماری فریکوینسی ہے. جیسے کہ آپ ریڈیو یا ٹی وی لگاتے ہیں نا، تو آپ یوں ہی چینل چینج کرتے جاتے ہیں نا، تو اگلا چینل آنا شروع ہو جاتا ہے. ہر ایک ریڈیو کے اوپر اب تھوڑا سا چینج کرتے ہیں، اس کو بٹن مروڑتے ہیں نا، تو چینل شفٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہم انسان جو ہے نا، ہم بھی ایک وائبریشنز لے کر پیدا ہوئے ہیں، ہم بھی ایک فریکوینسیز لے کر پیدا ہوئے ہیں، اور ہماری بھی فریکوینسیز اپنے سے ریلیٹڈ جو کنیکٹیو لوگ ہیں، جو روحیں ہیں، انہی کے ساتھ ہی جڑ سکتی ہیں، دوسرے گروپ کے ساتھ ہماری روحیں نہیں جڑ سکتی ہیں. تو یہ جو کنیکشن ہے نا، یہ ہمارا ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے، ہر ایک چیز کے لیے اللہ نے میکنزم بنایا ہے، تو ہمارے پاس اس چیز کو بھی ڈیٹیکٹ کرنے کا میکنزم موجود ہے. یہ جاننے کے لیے کہ یہ جو پرسن ہے نا، یہ میری انرجی لیول کا، میرے فریکوینسی میچ کا پرسن ہے یا نہیں ہے. یہ چیز ہمیں ہماری پرسنالٹی کا فزیکل انرجی لیول بھی نہیں بتائے گا، جو بیہیویئرل کمپوننٹ ہے. یہ چیز ہمیں ہمارا تھنکنگ پیٹرن، ہماری سوچیں اور خیالات کا جو انرجی لیول ہے نا، وہ بھی یہ چیز نہیں بتائے گا. یہ چیز صرف ہمیں انڈائریکٹلی ہمارے احساسات اور جذبات کی مدد سے سمجھ آئے گی، ہم فیل کیا کرتے ہیں. یہ بڑا ہی ایک امپورٹنٹ پہلو ہے، اور ہم اکثر اس چیز کو، جو اب ماڈرن ورلڈ ہے وہ نظر انداز کرتی ہے. لوگ بہت ہی پریکٹیکل ہو گئے ہیں، وہ ہر چیز کا پریکٹیکل سولوشن چاہتے ہیں. ہمارے پاس یہ بتانے کے لیے کوئی پریکٹیکل ایویڈنس نہیں ہے کہ ہم کسی پرسن کو جو ہے نا ان کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے. کوئی ہمارے پاس واضح بات جو ہے وہ نہیں سامنے آتی ہے، ہمارے پاس پریکٹیکلی کوئی اس کے لیے کوئی ویلیڈیٹنگ کنکلوژن ایویڈنس موجود نہیں ہے. لیکن بس ہمیں اچھا محسوس نہیں ہوتا اراؤنڈ دس پرسن اور دس سچویشن. تو یہ ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے کہ کوئی پرسن آپ کے ساتھ فریکوینسی میچنگ کا ہے یا نہیں ہے، آپ کو اپنے ایموشنل انرجی لیول کو پہچاننا ہوگا اور سمجھنا ہوگا کہ آپ اس کے بارے میں فیل کیا کرتے ہیں. آپ 1 یا 2 سیکنڈ کے لیے ایسے خاموش کمرے میں آرام سے کسی جگہ پر، جہاں پر آپ کو ایک طرح سے اپنی غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے، آپ بیٹھیں اور سچویشن پہ یا اس پرسن کے بارے میں غور و فکر کریں. اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں کہ وہ کماتا کتنا ہے، یا وہ لڑکی اگر ہے تو وہ کتنی جو ہے نا اس کے اندر کتنی خصوصیات ہیں، ریلیشن شپ ہے، یا پھر جاب ہے تو وہ جاب آپ کو کتنا آؤٹ پٹ دے رہی ہے. آپ نے یہ سوچنا ہے تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ کے دل کو طمانینت اور سکون کتنا محسوس ہو رہا ہے، آپ فیل کیا کر رہے ہیں. اس چیز کو حاصل کر کے، یا یہ جو آپ نے سچویشن یا گول یا پرسن جس کے ساتھ وہ بات ریلیٹڈ ہے، وہ ساری کنیکٹیوٹی آپ کو کس قسم کی فیلنگ ڈیٹیکٹ کر کے دیتی ہے.
تو آپ کی جو فیلنگ میئر کرنے کا جو پیمانہ ہے نا وہ ایکٹیویٹ ہوگا اور آپ کو بتائے گا کہ آپ کا انرجی لیول اور فریکوینسی ایموشنلی اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے یا نہیں ہے. یہ آپ کے لیے وہ میئرمنٹ اور یارڈ سٹک ثابت ہوگی کہ اگر آپ اس کو استعمال میں لائیں تو ہم بہت سارے ڈیسیژن میکنگ کو امپروو کر سکتے ہیں. ہم اپنی جب ڈیسیژنس لیتے ہیں تو ہم جو اب ہمارا ماڈرن ڈے ہے نا، جو ہماری پریکٹیکل لائف ہے وہ بہت اٹیچ ہو گئی ہے کہ ہم ہر ایک چیز کو جو ہے نا وہ پریکٹیکلی میئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم بالکل نگیٹ کرتے ہیں کہ کوئی اس کے ساتھ ہماری ایموشنل کنیکٹیوٹی ہے یا نہیں ہے، تو وہ ضروری نہیں ہے. تو یہ جو چیز ہے ایموشنل کنیکشنز ہمارے، یہ اس سے کئی گنا زیادہ امپورٹنٹ ثابت ہوتے ہیں لیٹر لائف میں. ادروائز آپ بہت ہی جلد فرسٹریٹ ہو جائیں گے، آپ بہت جلد اکتا جائیں گی اس چیز سے، اور آپ کو اس میں بہت سی کمیاں اور خرابیاں نظر آنا شروع ہوگی. آپ گیٹ along نہیں ہو سکیں گے کیونکہ آپ کی فریکوینسیز ہی میچ نہیں کرتی ہیں. ایموشنل ویلیڈیشن وہ چیز ہے جو کہ ہمیں یہ بتائے گی کہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں یہ ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. ہم اپنی ڈیسیژن میکنگ اپنی ایموشنل ویلیڈیشن سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے زیادہ ویلڈ اور اتھینٹک ثابت ہوگا. یہ جو کہتے ہیں نا، اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. تو جب ہم ایموشنل کمپوننٹ کو اہمیت دیتے ہیں تو ہم تھوڑی دیر کے لیے